اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ واضح طور پر کہا کہ مہینے ہمیشہ 12 رہیں گے۔ عدت الشہور عند اللہ 12، 12 مہینے اللہ کے نزدیک ہیں، لیکن یہ 12 مہینے برابر نہیں ہیں۔ 4 حرم، 4 مہینے ان میں ایسے ہیں جن کا ادب اور احترام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ ممکن ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر تھوک دے، اور مسجد میں تھوکے تو سب لعن طعن کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح 12 مہینے آدمی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں والعیاذ باللہ، لیکن اللہ نے کہا 4 مہینے ایسے ہیں جس میں بالکل گناہ کے قریب نہ جانا، یہ 4 مہینے میرے ہیں۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ 4 مہینوں کے متعلق فرمایا کہ یہ 4 مہینے اللہ کے ہیں، خبردار ان 4 مہینوں میں بالکل کوئی غلط کام نہیں کرنا، کیونکہ جتنی ان 4 مہینوں میں خدا کی رحمت تم پر برستی ہے، اگر غلط کام کرو گے تو خدا کی پکڑ بھی اتنی شدید ہوگی۔ ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، 4 مہینے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو تقریباً وفات سے 3 ماہ پہلے دیا ہے، اس میں خاص طور سے کہا کہ لوگوں، زمانہ آج گھوم پھر کے پھر ٹھیک اسی مدار میں واپس آ گیا ہے جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ آج جو میں کھڑا ہوں اس میدان میں، تو زمانہ اپنے چلن پہ واپس آ گیا ہے۔ ہمیشہ خدا کے مہینوں کا احترام کرنا، اور فرمایا 4 مہینوں میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، اور گنے اور فرمایا ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب، وہ جو مضر والے قبیلوں کا ہے۔ عربوں میں ایک قبیلہ رجب کو آگے پیچھے کرتا تھا، اور مضر قبیلے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام نے جس کو رجب قرار دیا تھا اسی پہ چلتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا 3 مہینے 3 متوالیات، 3 مہینے لوگوں مسلسل آئیں گے، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ آگے کو آئے گا۔ ان 4 مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، خبردار اپنی جانوں کو تباہ نہ کرنا۔ اللہ نے کہا اپنی جان پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، ان 4 مہینوں میں گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ 2 مہینے گزر گئے، ذیقعدہ اور ذی الحج، یہ تیسرا مہینہ ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے بعد کئی مہینے تک زمانہ وہ نہیں ہوگا جو زمانہ برکتوں کا یہ ہے، حتیٰ کہ جب رجب آئے گا تو رجب میں پھر اللہ دعاؤں کو خاص طور سے قبول کرتا ہے، اور اس مہینے محرم میں اللہ خاص طور پہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محرم کو تم دیکھو، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم، اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے اس دن، اس مہینے میں توبہ قبول کی، لوگوں محرم میں اللہ سے توبہ کرنا۔ محرم کو توبہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائیں، اس مہینے میں خاص طور سے اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بہت کرے، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ جو کچھ ہو گیا معاف فرما دے۔
اور درگزر کر چھوڑ دے اس کو۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو رمضان کے روزے تو میں نے رکھ لیے، ضد دی النبی قوہ، میرے لیے اور تجویز فرما دیں، کیونکہ میرے جسم میں طاقت موجود ہے، جوان لڑکا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بار بار اس سے کہا، آپ نے فرمایا پھر ان مہینوں میں روزے رکھو جو اللہ کے نزدیک بہت عزت والے 4 مہینے ہیں، اور فرمایا یہ کہ گویا ذیقعد، ذی الحج، محرم اور اس کے بعد رجب، فرمایا ان 4 مہینوں میں روزے رکھنا۔ اسے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں کیسے روزے رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا اور فرمایا 3 روزے رکھو برابر مسلسل، اور پھر 3 چھوڑ دو، پھر 3 رکھو، پھر 3 چھوڑ دو، پھر 3 رکھو، پھر 3 چھوڑ دو، محرم، ذیقعد، ذی الحج اور رجب میں اس طرح روزے رکھو۔ یہ محرم میں روزے رکھنا اور زیادہ روزے رکھنا تقریباً 15 دن یہ بنتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آتا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو 10 محرم کو کشتی سے اتارا گیا، اور اللہ نے کیا خوبصورت بات کہی، اللہ نے کہا وَقِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ مِنَّا بِسَلَامٍ، نوح اس زمین پہ قدم رکھ، پاؤں رکھ اس زمین، میری سلامتی تجھ پہ نازل ہو، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور تیرے ساتھ جتنے جانور اور انسان اس زمین پہ کشتی سے اتریں گے میں سب کو برکتوں سے نوازوں گا، اور ان میں سے کتنے ہی ہوں گے جن پر میرا عذاب آئے گا، اور کتنے ہی ہوں گے ایسے جن کی نسلوں میں میں برکت دے دوں۔ برکات علیک، تجھ اکیلے شخص پہ ہماری برکتیں برسیں گی۔ یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہے، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی ان چیزوں کو زندہ کیا جو اس وقت تک مٹ چکی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تجدید کی اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے یرفع القواعد، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنیادوں سے پھر اٹھایا۔